وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں عظیم عبادت حج بیت اللہ کی ادا کی جاتی ہے، اور عظیم عبادت جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر قربان کر دینے کی جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے ہاں قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے سے زیادہ محبوب کوئی اور عمل نہیں ہے، کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کو قربانی کے دنوں میں قربان کر دینا اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ ماہ ذی الحج کے اندر پہلا عشرہ عظیم ترین عشرہ ہے کہ جس عشرے کی راتوں کی اللہ جل جلالہ نے قسمیں کھائی ہیں کہ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر۔ میرے نبی نے فرمایا عشرہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اس قدر عظیم راتیں ہیں کہ ان میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر عبادت کی، اس قدر عشرہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتوں میں عبادت کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا اس پہلے عشرے کی راتوں میں جاگ کر خوب عبادت کی جائے، اور اس پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ رکھنا جو 1 سال کے روزے کے برابر اجر اور ثواب ہے، تو ضرور نفلی روزے رکھے جائیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ
ایک سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ایک سال آئندہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ایک سال کے روزوں کا اجر اور ثواب تو ملتا ہی ہے۔ یوم عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحج کا دن کا روزہ رکھنا، اور یہ 9 ذی الحج جس ملک میں 9 ذی الحج ہے چاند کی تاریخ تو اسی کا اعتبار ہوگا، اور 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی محبوب ترین عمل اور کوئی نہیں۔ تو 10 ذی الحج کہ نماز عید پڑھ لینے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک آپ دن اور رات میں قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن رات کے مقابلے میں دن کے وقت جانور کو ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ قربانی چھوٹے جانوروں کی بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بکرا نر اور مادہ، دمبا نر اور مادہ، اور بڑے جانور کی بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ گائے، بھینس، اور اسی طرح پر اونٹ وغیرہ۔ چھوٹے جانور میں صرف ایک شخص ہی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اور بڑے جانور میں کم از کم 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جسے اجتماعی قربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس اجتماعی قربانی میں احتیاط اس درجہ کی ہونی چاہیے کہ جس کے ہاں اجتماعی قربانی میں حصے ڈالے جا رہے ہیں وہ مستند قسم کے لوگ ہوں، جو مسائل سے واقف ہوں اور اجتماعی قربانی کے مسائل اور احکام خوب جانتے ہوں، اور جو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے رکھنے والے تو ان میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ جو حصہ ڈالنے والا ہے کہ حرام مال سے اس اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ نہ ڈالے، کہ اگر اس نے حرام کمائی کی آمدن سے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی اور اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ تو اس قدر اس میں احتیاط برتنی چاہیے، لہٰذا اپنی کمائی کا جو حلال مال ہے اسے قربانی کے جانور میں پیش کیا جائے، حرام مال کو قربانی کے جانور میں پیش نہ کیا جائے، اور اگر کوئی حرام مال سے جانور خریدنا چاہتا ہے تو وہ پھر اجتماعی قربانی میں نہ کرے بلکہ پورا جانور اپنے لیے خرید لے، پورا جانور اپنے لیے خرید لے، لیکن اجتماعی قربانی میں وہ حصہ نہ ڈالے۔ اور پھر قربانی جن لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہو۔ نمبر 2، یہ مسلمان کی جو شرط لگائی اس میں مرد بھی آگے اور عورتیں بھی آگے، یہ سب کی سب اس میں شامل ہیں، مرد اور عورت۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عاقل ہو، مجنون دیوانہ نہ ہو، ایسا مجنون دیوانہ جسی کی عقل کام نہ کر رہی ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں، آزاد ہو۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی پڑی ہو، یا پھر اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ اس کے بارے میں کچھ مسائل اور احکام میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اگر صرف سونا ہی سونا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ سونا 7.5 تولہ ہو، اور اگر صرف چاندی ہی چاندی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ چاندی کی مقدار 52.5 تولہ ہو۔
اور اگر اس کے پاس نقدی ہی نقدی ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ نقدی تقریباً اتنی ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنی اس کے پاس نقدی ہو۔ اور اس کے پاس نقدی بھی نہیں ہے لیکن ضروریات اموال تجارت ہے، وہ اموال تجارت اتنا ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، یا پھر اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو تو پھر وہ اتنا سامان ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ اب رہی بات کہ عورتوں پر قربانی بھی مردوں کی طرح واجب ہوتی ہے، تو عورت جو ہے اس کو جو مہر خامد نے مقرر کیا، جو اس کا مقرر شدہ مہر تھا، اگر تو وہ مہر معجل تھا یعنی کہ فی الفور ادا کرنا تھا تو پھر وہ اس کی مقدار 7.5 تولہ ہے، تو پھر کیا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کو پاس چاہے خامد نے اسے وہ مہر نہ دیا ہو لیکن چونکہ مہر معجل ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر مہر معجل ہے یعنی کوئی وقت ہی طے نہیں کہ دے دے گا کتنے سالوں میں، کچھ نہیں پتہ کہ دے دے گا وہ، تو ایسی عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن کوئی عورت ایسی ہے کہ یا مرد ایسا ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، نقدی بھی ہے، ضروریات زندگی سے زائد سامان بھی ہے، ان ساری چیزوں کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے، ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولہ کی شرط تب ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی شرط تب ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے۔ اگر تھوڑی ساری چیزیں ہیں تب یہ شرط ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو وہ قیمت پہنچ جائے۔ آپ گھروں کے اندر ٹی وی اور اسی طرح LCD یہ ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، اور گھروں میں برتن جو سالہ سال استعمال بھی نہیں آتے وہ ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، یا گھروں میں کھڑی ہوئی گاڑیاں جو سالہ سال استعمال بھی نہیں آتی وہ ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، یا بستر جو سالہ سال استعمال بھی نہیں آتے وہ ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ زائد چیزیں ہیں۔ اسی طرح دیگر جو بھی چیزیں ہیں تو وہ سب کی سب زائد چیزیں ہیں۔ یا کسی کے پاس جانور ہے، مال نامی ہے، مال نامی کسے کہتے ہیں، جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، آپ دیکھیں گے ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یا مال تجارت ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے، یا جانور ہے ان کی پیداوار بڑھتی ہے، اس کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا مال نامی جو بڑھنے والا ہو، تو ایسے مال نامی کہ اتنا ہو جس کے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ جس وقت قربانی کی جائے، ان کا جانور ذبح کیا جائے، وہ خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ عورت بھی کر سکتی ہے قربانی، یعنی جانور ذبح جس طرح مرد کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی پردے کے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے محارم ہو، غیر محرم نہ ہو۔ اگر غیر محرم ہو تو پھر پردے میں کھڑی ہو کر وہ کر سکتی ہے، لیکن بے پردگی کا اندیشہ ہو تو پھر دور پردے میں رہ کر جانور کے قریب رہ سکتی ہے۔ کہ مستحب عمل ہے کہ جس وقت اس کا قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو عورتیں اس جانور کے قریب کھڑی ہو جائیں، مرد بھی جن کا اس جانور میں حصہ ہے اس کے قریب کھڑے ہو جائیں، لیکن بے پردگی نہ ہو۔ اور عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، حوصلے والی ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، جو جانور قربانی کا دے رہا ہے، ذبح کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اور یہ قربانی ہر دور میں چلی آئی ہے، ہر دور میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی دی، حابیل اور قابیل نے۔ حابیل نے اللہ کے راستے میں میڑا ذبح کیا، اور قابیل نے اللہ کے راستے میں وہ گلہ اناج
یہ صدقہ کیا۔ اور اس سے پہلے زمانے میں اللہ کا ہاں قبولیت کا مدار اس چیز پر ہوا کرتا تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی پہاڑ کی چوٹی پر یا میدان میں، وہ اس کو رکھ دیتے، جانور کو چھوڑ دیتے، یا وہ غلہ اناج جو ہے دانہ اسے رکھ دیتے، اس کی ڈھیری رکھ دیتے، آسمان سے آگ اترتی اور جس کے مال کو وہ جلا ڈالتی، جھلسا ڈالتی، تو اس کی قربانی اللہ کا ہاں قبول ہو جاتی، اور جس کے مال کو وہ نہ جلاتی تو اللہ کا ہاں وہ مردود ہو جاتی۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی جو میڑے کی صورت میں انہوں نے پیش کی، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور قابیل نے جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی اناج کی صورت میں، اللہ نے اسے قبول نہ کیا، میڑے کو آگ کھا گئی، اور وہ جو غلہ اناج تھا اس کو آگ نے نہیں چھوا، اسے آگ نے نہیں چھوا۔ تو ہر زمانے میں لوگ ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے طریقے سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ کوئی بتوں کے نام پر قربانی کرتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کوئی اپنے آبا اجداد کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کوئی کسی کے نام پر، کوئی کسی کے نام پر، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت کے لیے جو قربانی کا جو ہے طریقہ رائج فرمایا، وہ اس انداز میں رائج فرمایا کہ تم نے ذبح کرنا ہے اور تم نے ہی کھانا ہے، ذبح بھی تم نے کرنا ہے اور کھانا بھی تم نے ہی ہے، جانور بھی تمہارا اللہ کے راستے میں، لیکن کھا بھی تم ہی سکو گے، کھانا بھی تم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرما دی۔ لیکن اللہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں تقوی کتنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو اس جانور کے خون سے کوئی سروکار نہیں، اللہ جل جلالہ کو جانور کے گوشت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں تمہارے اندر تقوی کتنا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں اس لیے تاکہ میری واہ واہ ہو، میرے بلے بلے ہو، اور لوگ آ کر کہیں کہ دیکھو کتنا قیمتی اس نے جانور خریدا ہے، کتنا خوبصورت ترین اس نے جانور خریدا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو جانوروں کو خریدتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی نیت کو درست کریں کہ جانور اچھا سے اچھا خریدا جائے، گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں نہ پیش کی جائے، اللہ کے راستے میں جتنا خوبصورت ترین اور مہنگا جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدا جائے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہنگا سے مہنگا جانور، خوبصورت ترین جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے۔ اللہ رب العزت کو یہ محبوب ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تمہارے اندر اللہ سے اللہ کے لیے تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ خون تم نے بہایا، زمین اسے پی گئی، گوشت تم نے اس کا جانور کا نکالا، اسے کاٹا، اس کے پیس کیے، اللہ رب العزت کو اس گوشت سے کوئی سروکار نہیں، اللہ نے وہ تمہیں دے دیا، ذبح بھی خریدا بھی تم نے، اب کھاؤ بھی تم ہی۔ لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پر اس فریضے کو ادا کرنا، اس کی فضیلت میرے نبی نے فرمائی کہ کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے جو ہے اپنے اعضاء سمیت اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور جانور کی شکل اس کو دے دی جائے گی، اور اس کے اعمال میں ترازو میں اسے تولا جائے گا نیکیوں کی صورت میں۔ اور فرمایا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ اس کے قربانی کے بالوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ان والے جانور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اب بال کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، اللہ آپ کو اربوں کی صورت میں نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہو، اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو۔ کتنا عظیم عمل ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یہ کس طرح سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک، بڑھاپے تک اللہ جل جلالہ نے قربانیاں لی، آپ کو امتحانات سے گزارا، اور فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی، اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں اللہ رب العزت نے امتحان لیا، چند چیزوں میں آپ کی آزمائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے، اپنے گھرانے میں تشریف لائے، آپ کا گھر کا ماحول خلاف، ابا بھی بت پرست تھا، برادری بھی بت پرست تھی، اور ان کے زمانے میں جو ٹکر کا کافر تھا آپ کے مقابلے آنے والا وہ نمرود تھا جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اب سارے کے سارے طاقتور ترین لوگ تھے، اور ایک طرف یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے اپنا ابا سے کہا اذ قال لأبيه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے، ایسی جو ہے چیزوں کی عبادت کرتے جو نہ سن سکتے، جو نہ دیکھ سکتے، نہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے، ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم چیخ پڑے، چلا پڑے، کہنے کہ ابراہیم یہ تو کیا بات کر رہا ہے، میرے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ فرمایا کہ اے ابراہیم اگر تو مجھ سے الگ ہو جا، دور ہو جا مجھ سے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی چونکہ داعی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وہ کیسے ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے؟ جب دعوت دیتے رہے تو اب ابا نے بھی، برادری نے بھی، خاندان والوں نے بھی، ملک والوں نے بھی، نمرود نے سب کو حکم دے دیا بھائی اس کے لیے آگ جلاؤ۔ اب ملک بھر سے لکڑیاں جمع کی گئی، سارا کا سارا عملہ وہ حرکت میں آ گیا۔ اب سب کے سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ ساری برادری سے ٹکر لینا، ان کے سامنے بولنا، اور طاقتور ترین لوگ تھے، یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اچانک ان کے سال سے چلی ہوئی عبادت کو ٹھکرا دینا، اس کی برائی بیان کرنا اور ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ تو وہ لوگ سب کے سب غضبناک ہو گئے۔ اب سب کے سب غصے میں بھرے ہوئے لکڑیاں جمع کر رہے، لکڑیاں کرتے رہے جمع، 1 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ اب اندازہ کرو کتنی لکڑیاں جمع ہوئی ہوں گی اس زمانے کے اندر، اور ان کے تو قد بھی بہت بڑے تھے، طاقتور ترین لوگ تھے۔ تو انہوں نے جب لکڑیاں جمع کی تو جمع کر لینے کے بعد پھر تقریباً 30 ہاتھ اس کی بلندی آگ کی تھی، اور 20 ہاتھ اس آگ کی چوڑائی تھی جو آگ، اور ان لکڑیوں میں آگ جلائی گئی۔ پھر 7 دن سے لے کر 40 دن تک کا عرصہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، اور آپ ڈل گئے کہنے کہ میں اپنے رب کے نے جس مقصد کے تحت مجھے بھیجا ہے میں باز نہیں آؤں گا۔ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، میرے رب نے اس آگ کو یا نار کونی برداً وسلاما، اسے سلامتی والا بنا دیا۔ پھر اس امتحان سے نکلے، اللہ نے حکم دے دیا اے ابراہیم اب تو یہاں سے جا، اس وطن کو چھوڑ دیا اس وطن کو۔ پھر اللہ نے وطن چھوڑنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر حکم دیا اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ، اور بڑھاپے میں چونکہ اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیک صالح نہیں، میں تجھے ایسا بیٹا عطا فرماؤں گا، فبشرناہ بغلام حلیم، جو حلم والا ہوگا، بردباری اختیار کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے ایسا کہ صالحین میں تو صرف نیک آتا، بردباری کہ اللہ نے اس سے بھی قربانی لینی تھی، باپ سے بھی قربانی لی، بیٹے سے بھی قربانی لینی تھی۔ اب باپ کی قربانی تو ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے، اب بیٹے کی بھی ابتدا قربانیوں سے ہونی تھی۔ اب بچہ جب چھوٹا سا ہے، بیوی کو اور بچے کو عرب کے صحرا میں وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے۔ بیوی ہاجرہ نے کہا آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خاموش۔ دوبارہ پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خاموش۔ تیسری مرتبہ پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اذا لا یضاعون، فرمایا کہ اللہ ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر کیا کہنے لگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، پھر جب پروان چڑھے اسماعیل علیہ السلام یعنی 13 سال کی عمر میں، فلما بلغ معه السعی، کیا الفاظ قرآن میں آتے ہیں، پروان چڑھے، جوانی تیز دوڑنے لگے، سمجھدار ہو گئے، یعنی 13 سال کی عمر، مفسرین فرماتے ہیں، بتلاتے 13 سال کی عمر میں ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا اس کو ذبح کر۔ خواب کے ذریعے بتلایا، چاہتے فرشتہ بھیج دیتے لیکن خواب کے ذریعے اس لیے بتلایا، خواب میں تعویل بھی کی جا سکتی تھی، کوئی اور کہ نہیں اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، لیکن
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویل نہیں فرمائی، فرمایا کہ اللہ نے ذبح کا حکم دیا تو ذبح ہی کرنا ہے۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے فرمایا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ شیطان نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے چوٹ لگ رہی تھی شیطان کو، ابلیس کو، تو ابلیس آیا اور ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ تو جانتی ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہاجرہ کہنے لگی کہ میں تو نہیں جانتی، وہ جنگل میں گیا لکڑیوں کو چننے کے لیے۔ فرمایا کہ جنگل میں نہیں لے کر گیا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے نا پھر میں خوش ہوں، پھر میں خوش ہوں۔ یہاں تک کہ جب آپ کو لٹایا گیا اللہ نے میڑا پیش کر دیا اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین کلمات ادا فرمائے اور انہی کلمات کو اللہ جل جلالہ تکبیرات تشریق کی صورت میں پیش کر دیا کہ ہر امتی پر اب لازم ہے 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک تکبیرات تشریق مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا یہ فرض ہے، نہ کہنے والا سستی کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اللہ پاک سے